بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک۔ پاکستان میں آج یا پھر کل چاند نظر آ جائے گا، تو چند باتوں کا خیال رکھنا رمضان المبارک میں بہت ضروری ہے روزے دار کے لیے۔ جو شخص بھی روزہ رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جسم اور اس کا کپڑا پاک ہونا چاہیے، تاکہ اللہ کی طرف اس کی رغبت ہو، نوافل ادا کر سکے، نماز کو بوقت پر ادا کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس سحری اور افطاری میں اس نے اللہ کا رزق کھانا ہے، خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیجئے کہ رزق حلال ہونا چاہیے۔ اس رزق میں حرام کا شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ایک عبادت کا اہتمام کر رہے ہیں، اور وہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں کہ اس کا اجر اللہ کی ذات خود عطا کرے گی۔ پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو روزہ بڑا پسند ہے اور روزے دار سے اللہ محبت کرتا ہے، بلکہ روزے دار کے لیے زمین و آسمان کے تمام چرند پرند، یہاں تک کہ دریاؤں کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوتا ہے کہ وہ روزے دار کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو روزے دار کو چاہیے کہ جب وہ روزہ رکھے تو رزق حلال سے رکھے، روزہ افطار کرے تو رزق حلال سے افطار کرے۔ اس رزق کے اندر کسی کا حق شامل نہ ہو جو نہ حق مارا گیا ہو، اس رزق کے اندر ناجائز منافع خوری نہیں ہونی چاہیے، اس رزق کے اندر بے ایمانی، ملاوٹ اور اسی طرح کسی کے ساتھ دھوکہ دہی، فراڈ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ سحری اور افطاری کے اس اہتمام کا ضرور خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کے ساتھ بالکل بھی زیادتی نہ کریں، ہاتھوں کے ساتھ، زبان کے ساتھ یا دل کے ساتھ، کسی بھی طرح کا معاملہ ہے، آپ کسی کو ہاتھوں سے تکلیف نہ دیں، آپ کسی کو زبان سے تکلیف نہ دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ روزے کے اندر انسان کے تمام اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ ہاتھوں کا روزہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے کہ وہ غیر کی طرف نہیں اٹھتی، غیر محرم کی طرف نہیں اٹھتی، حرام کاموں کو وہ نہیں دیکھتی۔ کانوں کا روزہ ہونا چاہیے کہ وہ غیر ایسی غلیظ گندی باتیں نہ سنیں جس سے کہ روزے کی روحانیت کے اوپر اثر آئے۔ زبان کا روزہ تو دونوں طرح سے ہے، ایک تو کھانے اور پینے کا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی زبان سے کسی کے خلاف غیبت، چغلی اور گالی گلوچ اور غلیظ باتیں نہ نکلیں۔ پاؤں کا روزہ ہے کہ اگر اٹھیں تو حلال رزق کمانے کے لیے اٹھیں، اگر اٹھیں تو مسجد اور مدرسے کی طرف جانے کے لیے اٹھیں، اگر اٹھیں تو کسی کی خدمت کرنے کے لیے اٹھیں۔ پاؤں کا روزہ ہے۔ اسی طرح ہر اس سوچ کا روزہ کہ آپ اچھا سوچیں، آپ تلاوت قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ رمضان المبارک ایسا بابرکت مہینہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں نوافل ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ نے ان باتوں کا خیال کرنا ہے کہ حرام چاہے آپ کی کوئی جھولی میں گرا کر چلا جائے، آپ نے استعمال نہیں کرنا، اپنے بچوں کو نہیں کھلانا، خود نہیں کھانا۔ دکان پہ بیٹھے ہیں تو آنے والے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، کسی کے ساتھ وہ منافع خوری کا معاملہ نہیں کرنا، اس کے ساتھ دھوکہ دہی، فراڈ کا معاملہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ رمضان المبارک ہے۔ اس میں آپ جتنا لوگوں کا خیال کریں گے، اللہ رب العزت کی ذات اس سے زیادہ آپ کا خیال فرمائے گی۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ اسی طرح غریبوں کا خیال کرنا، اور جو چیزیں ہیں حرام کاری، حرام غذا اور حرام کام، ان سے بچ جائے، ان سے جتنا بچا جائے اتنا ہی ضروری ہے کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ ایک سال کے بعد عطا کرتا ہے، اور انسان اس میں جو دعائیں کرتا ہے، جو حلال طریقے سے کماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اجر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ رمضان المبارک میں حرام کی کمائی شروع کر دیں اور پھر یہ سمجھے کہ میں صبح سے لے کر روزہ رکھتا ہوں، وہ کوئی روزہ نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کا خون نچوڑنا شروع کر دیں اور آپ یہ سمجھے کہ میں عبادت میں شامل ہوں، روزہ رکھا ہوا ہے، وہ کوئی روزہ نہیں ہوگا۔ آپ روزے میں لوگوں کو گالی گلوچ، برا بھلا کہنا شروع کر دیں، وہ کوئی روزہ نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی، فراڈ کریں، وہ کوئی روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ وہ ہے کہ حق حلال کی کھائیں، حق حلال کی کمائے، اور اس کے ساتھ روزہ، سحری اور افطاری کا اہتمام کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے
کہ آپ سحری اور افطاری میں بہت زیادہ کھائیں اور بہت زیادہ افطاری کریں، نہیں، جتنا اللہ نے آپ کو عطا کر دیا اتنا صحت کے مطابق تھوڑا تھوڑا آپ کھائیں، اور حلال رزق ہونا چاہیے۔ کوئی نماز رمضان المبارک میں قضا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہترین موقع ہے کہ آپ رمضان المبارک میں اپنا نمازی بننے کی عادت قائم کر سکتے ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے کہ آپ دھوکہ فراڈ دیہی سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے کہ آپ منافع خوری سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے کہ آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک بہترین موقع ہے کہ آپ اس میں اپنی انسانیت، انسان ہونے کے وجود کو پہچان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ہم اللہ کے حضور رمضان المبارک میں صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھیں۔ اللہ آپ کے بھی روزوں کو قبول فرمائے اور ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے۔ جتنا ہو سکے حرام کی کمائی سے دور رہیں، منافع خوری سے دور رہیں۔ یہ میں بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ کے ہاں اجر ملے۔ اگر ہم بھوک اور پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں، ساتھ میں ہم لوگوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، منافع خوری میں ملوث ہیں، دھوکہ دہی فراڈ میں ملوث ہیں، تو کوئی ہمارا رمضان نہیں۔